یہ وہ وقت تھا جب منگول طوفان صرف ایک فوج نہیں رہا تھا بلکہ ایک ایسی طاقت بن چکا تھا جسے روکنا تقریباً ناممکن تھا۔ خوارزم کی سرزمین جل رہی تھی، شہر ایک ایک کر کے گر رہے تھے، اور اب منگولوں کی نظریں ایک ایسے شہر پر تھی جو صرف ایک شہر نہیں تھا، وہ تھا بخارا۔ بخارا علم کا مرکز، تہذیب کا گہوارہ، اسلامی دنیا کا ایک روشن ستارہ۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں علم، تجارت اور ثقافت پروان چڑھتی تھی، لیکن اب یہ شہر ایک ایسے طوفان کے سامنے کھڑا تھا جو کسی کو نہیں بخشتا تھا۔ جب منگول فوجیں بخارا کے قریب پہنچے تو شہر کے دروازوں کے باہر خوف کی ایک خاموش فضا پھیل گئی۔ لوگ جانتے تھے کہ یہ کوئی عام دشمن نہیں، یہ وہی فوج تھی جو شہروں کو مٹا دیتی تھی اور پیچھے صرف راکھ چھوڑ جاتی تھی۔ بخارا کے کچھ محافظوں نے مزاحمت کا فیصلہ کیا، لیکن زیادہ تر لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھ چکا تھا، اور پھر وہ لمحہ آ گیا۔ منگول شہر میں داخل ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان خود شہر میں آیا۔ وہ گھوڑے پر سوار خاموشی سے آگے بڑھ رہا تھا اور لوگ بس اسے دیکھ رہے تھے، خوف سے ساکت۔ وہ سیدھا ایک عظیم مسجد کی طرف بڑھا۔ یہ وہی مسجد تھی جہاں کبھی عبادت کی آوازیں گونجتی تھی، لیکن اس دن وہاں خاموشی تھی۔ چنگیز خان مسجد میں داخل ہوا اور اس نے ایک ایسا جملہ کہا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھا گیا: میں خدا کا عذاب ہوں۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک اعلان تھا، ایک حقیقت جو اگلے چند دنوں میں سب پر واضح ہونے والی تھی۔ منگولوں نے شہر پر مکمل قبضہ کر لیا، لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور ان کے سامنے ایک ہی راستہ رکھا گیا: اطاعت یا تباہی۔ بخارا جلنے لگا۔ گلیاں جو کبھی زندگی سے بھری تھی اب چیخوں سے گونج رہی تھی۔ ہر طرف آگ تھی، ہر طرف خوف تھا، اور چند ہی دنوں میں ایک عظیم شہر راکھ میں بدل گیا۔ لیکن یہ صرف شروعات تھی، کیونکہ اگلا نشانہ تھا سمرقند۔ سمرقند، خوارزم، سلطنت کا دل، ایک مضبوط شہر، بڑی فوج اور مضبوط قلعے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں ان لوگوں کو یقین تھا کہ وہ منگولوں کو روک سکتے ہیں۔ یہاں مزاحمت ہوگی اور سخت ہوگی۔ جب منگول سمرقند کے قریب پہنچے تو شہر کے دروازے بند کر دیے گئے۔ فوج تیار تھی اور لوگوں کے دلوں میں ایک آخری امید باقی تھی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ منگول صرف طاقت سے نہیں لڑتے تھے، وہ ذہن سے لڑتے تھے۔ انہوں نے شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیا، پانی کے راستے بند، ہر امید بند۔ دن گزرتے گئے اور شہر کے اندر خوف بڑھتا گیا۔ کچھ لوگوں نے ہتھیار ڈالنے کا سوچا، کچھ نے لڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن منگولوں کے سامنے یہ سب بے معنی تھا۔ پھر حملہ شروع ہوا۔ منگول فوجیں دیواروں پر چڑھ گئیں، دروازے توڑ دیے گئے، اور پھر وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا تھا: تباہی۔ فوج شکست کھا گئی اور شہر اپنی قسمت کے حوالے ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ہزاروں لوگوں کو قتل کیا گیا اور باقی غلام بنا لیے گئے۔ شہر جو کبھی شان و شوکت کی علامت تھا اب کھنڈر بن چکا تھا۔ گلیاں خاموش تھیں، ہوا میں راکھ تھی، اور ہر طرف صرف ایک سوال گونج رہا تھا: کیا کوئی ہے جو منگولوں کو روک سکے؟ یہ صرف دو شہروں کی کہانی نہیں تھی، یہ ایک پیغام تھا پوری دنیا کے لیے کہ اگر منگولوں کے سامنے کھڑے ہوئے تو انجام یہی ہوگا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ یہ تباہی ابھی اپنے عروج پر نہیں پہنچی تھی۔ آگے ایک ایسا واقعہ آنے والا تھا جو تاریخ کے سیاہ ترین ابواب میں شمار ہوتا ہے۔ ایک ایسا شہر جو علم کا مرکز تھا، جو اسلامی دنیا کا دل تھا، اور جب وہ گرا تو دنیا ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔